اگر کوئی میری مرضی بھئی اب اس موبائل کو کیونکہ یہ میرا ہے، میری مرضی کے مطابق میں اس کو کیا ہے اپناؤں گا، اس کو استعمال کروں گا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان دہ چیز بنے گی۔ کیسے؟ اب یاد رکھو، یہاں پر ٹھہر کے میں آپ لوگوں کو ایک اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ موبائل میرا ہے، میں نے خریدا، یہ جب میرا ہو گیا، اس کو میں جیسے چاہے استعمال کروں، جیسے چاہے استعمال کروں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑی غلطی۔ اسی طرح کیسے، کیوں، مثال کے ذریعے سے بھی سمجھا دوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، زندگی میری ہے، میری مرضی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، میرے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر نوجوانوں کا یہ جو ذہن بن رہا ہے، خاص طور سے یہ دین سے ہٹ کر صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگے ہوئے لوگ، اور زیادہ تر دینی ماحول نہیں ملے ہوئے لوگ، غیر مسلموں کے ساتھ صحبت کا اثر رکھنے والے لوگوں کا یہ ذہن بن رہا، خاص طور سے نوجوانوں کا، اور جو فلموں سے، سیریلوں سے اٹریکٹ ہو کر لوگ یہ سوچ رہے کہ ہماری زندگی ہے بھئی، ہماری مرضی، اس پہ کیا پابندیاں، کس کی پابندیاں، کیوں یہ حدود، کیوں یہ حرام 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 کی باتیں، کیوں اسلام ہمیشہ ہم کو یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان تھا جو اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے مسلمان آج اسلام چھوڑ رہے، مرتد ہو رہے، یہی دنیا کے محبت کی چکر میں۔ تو بہرحال وہ اسلام چھوڑ دیا، اور اس کا ایک انٹرویو نیوز چینل میں آیا، تو وہ ایسی باتیں بول رہا تھا کہ بڑا افسوس ہوا مجھے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لوگ اس طرح سوچ رہے کہ ہمارے کو حدود نہیں ہونا، ہمارے کو پابندیاں نہیں ہونا، ہماری مرضی کی زندگی ہم گزارنا۔ بس یاد رکھو، کوئی بھی چیز ہو جہاں پر ہماری مرضی کے مطابق ہونا بولے، وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ اس کے اندر سکسیس، اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ کیسے؟ موبائل کا، کیونکہ میں ٹاپک لیا موبائل کا ہی، اگر آپ مثال لے لیں، یہ میرا موبائل ہے، جب میں نے خریدا، یہ جب میں نے نیا خریدا تو ایک باکس میں آیا، اس باکس کو جب ہم لوگ اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس کے اندر جس کمپنی والے نے اس موبائل کو بنایا، اس کمپنی والے نے ایک چھوٹا سا بکلیٹ بھی اس کے اندر رکھ دیا، اس کے اندر انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈوز اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں، اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا، کن چیزوں سے بچانا، کن چیزوں سے کیسے اس کو استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور کیسے استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا خراب ہو جائے گا، فلاں فلاں چیز پوری لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں، اب میں نے خریدا، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کی بات کیوں سنوں، یہ موبائل کا جو بنانے والا ہے اس کمپنی والے کی بات میں کیوں سنوں، کیونکہ اب اس کے اوپر اگر ایک مرتبہ یہ نیچے گر گیا، یا یہ پرانا ہو گیا، یا پھر اس کے اوپر دھول وغیرہ، مٹی وغیرہ لگ گئی، تو اب میں اس کو صاف کرنے کے لیے جیسے کپڑے صاف کرتے ہیں، اسی طرح میں اس کو پانی میں ڈال کے بھگا کے صاف کروں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ میرا موبائل میری مرضی بولے تو نہیں چلتا، کمپنی والا پہلے ہی بتایا اسے پانی سے بچانا ہوگا، بچائیں گے تو چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح اب یہ بتایا کون؟ اس کو بنانے والا۔ اسی طرح ہمارا بنانے والا رب بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے بتا دیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میری زندگی میری مرضی، آٹوؤں پہ لکھا ہوا رہتا نا بہت سارے لوگ، اور آپ لوگ کیا ہے واٹس اپ سٹیٹس پہ بھی بہت ساری لڑکیاں لگاتے ہیں، لڑکے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہاں میری زندگی میری مرضی، اور مائی لائف مائی رولز، اس طرح بہت سارے لوگ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ذہن مسلمانوں کا اس طرح بن رہا ہے۔ مائی لائف مائی رولز نہیں ہو سکتا بھائی، جس طرح موبائل پہ تیرے رولز نہیں چلیں گے، بنانے والے کے رولز چلیں گے۔ اسی طرح کوئی کمپنی ہے، کوئی کالج ہے، کوئی اسکول ہے، وہاں پر نہیں، میری مرضی میرے رولز چلیں گے، جب چاہے میں آؤں، جب چاہے چلے جاؤں، نہیں چلتا وہ اسکول، نہیں چلتا وہ کالج۔ اس کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ ٹائمنگز ہوتی ہے، اسی کو آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کو پڑھائی حاصل ہوگی، اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس دنیا میں بھیج کر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس جو ہوتے ہیں، وہ قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا تمہارے لیے فائدہ ہے، کیا تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو بہرحال اب اتنے فائدے موبائل کے سننے کے بعد
اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانا ہی اس کو معلوم نہیں ہونا، بلکہ چلانے کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کا بھی طریقہ معلوم ہونا، ورنہ میں گاڑی چلاؤں گا، تیزی کے ساتھ چلا رہا ہوں، بہت تیز چلا رہا ہوں، اس میں خوش ہو رہا ہوں، لیکن رکنا بھی ہے، کہیں پر بریک بھی لگانا ہے، نہیں رکے تو مر جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، رکنا بھی معلوم ہونا۔ تو جب استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا تو کیسے استعمال نہیں کرنا یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا۔